اکبر اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر امریکہ چلا گیا اور اسلم کے حصے میں گھر آیا اور وہ باہر بیٹھ کر جوتی سلائی کر کے بچیوں کی روٹی کمانے لگا۔ اکبر کروڑ پتی بن گیا اور جب پاکستان آیا تو بیوی نے کہا اسلم کا گھر بازار میں ہے، وہ مل جائے تو وہاں فیکٹری لگ سکتی ہے۔ اکبر نے شور مچا دیا کہ میرا حصہ بھی گھر میں ہے۔ جب اسلم نہ مانا تو اس نے جج کو پیسے دے کر گھر چھین لیا اور اسلم کو بچیوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا اور وہاں فیکٹری لگا لی۔ جب اگلے دن وہ فیکٹری کا افتتاح کرنے آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہاں پر۔ سوچ لے اکبر، ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ اکبر کے دوست نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو 7 اپ کی بوتل کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے دوبارہ سے اسے کہا۔ اکبر کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، ڈرائیوری مجھے بڑی اچھی آتی ہے اور یہاں بھاڑے کی ٹیکسی چلانے پر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر امریکہ میں چانس لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن کم وقت اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اکبر کا دوست ٹھنڈی بوتل پینے کے بعد اسے کہنے لگا کہ ارے تیرے ابا کی دکان کس دن کام آئے گی، اسے بیچ دے۔ اکبر نے کہا کہ بیچ تو دوں لیکن چھوٹا بھائی اس دکان سے اپنے حصے کا تقاضا کرے گا۔ اکبر کا دوست کہنے لگا دیکھ میری بات سن، اس دکان کی قیمت اچھی خاصی ہے کیونکہ وہ مین بازار میں ہے اور مکان کی قیمت بہت کم ہے۔ ایسا کر مکان اسلم کے نام کر دے اور دکان تو اپنے نام کروا لے، ویسے بھی تیرا بھائی سیدھا سا ہے، تیری بات مان لے گا، لیکن دیکھ یہ چانس تجھے بار بار نہیں ملے گا۔ اکبر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب گھر گیا تو بیوی کے شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی روز ٹیکسی چلاتے ہو اور میرے ہاتھ میں 200 روپے رکھتے ہو، جانتے ہو مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، 200 میں کیا گزارا کر سکتی ہوں؟ اکبر نے جب 200 روپیہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں خرچے کی طور پر رکھا تو وہ آج پھر سے جھگڑنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، صبح 10 بجے ٹیکسی چلانا شروع کرتا ہوں اور رات کے 12 بجے واپس لوٹتا ہوں، پھر 500 روپے مجھے مالک کو دینے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ پیٹرول کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ 200-300 ہی روز کا کما سکتا ہوں، پیسے درخت پر تو نہیں لگتے کہ توڑوں گا اور لا کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تم ہر روز میرے ساتھ ایک ہی بحث مت کیا کرو۔ وہ کہنے لگی تم سے اچھا تو تمہارا بھائی اسلم ہے جو موچی کا کام کرتا ہے لیکن پھر بھی دن میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ ابا کی جس دکان پر بیٹھتا ہے وہ مین مارکیٹ میں ہے، جانتی ہو آج کے حساب سے اس کی قیمت کتنی ہے؟ اکبر ابھی ابھی وہاں کے اسٹیٹ ایجنسی والوں سے اپنی دکان کی قیمت پوچھ کر آیا تھا، اس لیے دماغ پر بس وہی سوار تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کتنی ہے؟ کہنے لگا 75 لاکھ ہے۔ یہ سن کر تو اکبر کی بیوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہنے لگی 75 لاکھ، اتنے زیادہ پیسے تو وہ دکان رکھی کیوں ہے؟ ارے بیچو اس کو، تم دونوں بھائی کوئی کام کاروبار کر لو۔ وہ کہنے لگا اسلم کو چھوڑو، ارے تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں اس کو بیچ کر کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر نے ساری بات اپنی بیوی کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگی تمہارا بھائی بھلا کیوں تمہیں ساری دکان دے گا؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں اسے یہ چھوٹا سا گھر دے دوں گا، اس کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ہوگی، میں اسے بیوقوف بنا کر یہ گھر اس کے نام کر دوں گا اور دکان اپنے نام کروا لوں گا۔ بس جیسے ہی دکان میرے نام ہوئی میں اسے بیچ کر امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر گاڑی چلاؤں گا اور تمہیں ڈالر میں پیسے بھیجوں گا۔ وہ کہنے لگی اگر گھر اس کے نام کر دو گے تو وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ اکبر کہنے لگا تم اپنے میکے چلی جانا، جب میں پیسے بھیجوں گا تو کرائے کا گھر لے لینا، بلکہ پھر تو میں اتنے پیسے بھیجوں گا کہ تم اپنا گھر بھی بنا سکتی ہو۔ اکبر کی بیوی پہلے ہی لالچی عورت تھی، فوراً سے مان گئی۔ اب اکبر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسلم کو کیسے بیوقوف بنائے۔ جس دکان کو بیچنے کی بات اکبر کر رہا تھا اس پر اسلم موچی کا کام کرتا تھا اور وہاں پر اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس کے والد کا بھی موچی کا ہی کام تھا، چھوٹی سی دکان تھی لیکن مین بازار میں تھی، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ رات کو جب اسلم تھکا ہارا گھر پہنچا کھانا کھانے لگا تھا کہ جب اکبر نے اسے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں ہی بیٹھے کیونکہ اکبر نے اس سے بات کرنی ہے۔ اسلم نے کھانا کھایا اور صحن میں بیٹھ گیا، تھکا ہارا آیا تھا اور آنکھیں نیند سے بھی چور ہو رہی تھیں، لیکن بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ بات اکبر نے شروع کی، کہنے لگا کہ ابا کی دکان پر تم بیٹھ کر کام کر رہے ہو لیکن یہ دکان ہم دونوں کی ملکیت ہے اور گھر بھی ہم دونوں کی ملکیت ہے۔ گھر میں تو پھر ہم دونوں کی رہائش ہے لیکن دکان سے صرف تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔
اسلم کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو اس دکان کا آدھا کرایہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان کو فروخت کر دوں۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہاں میرے بہت سے پرانے گاہک لگے ہوئے ہیں جو میرے پاس ہی آتے ہیں، اگر آپ کی دکان بیچ دیں گے تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھی تنگی کی زندگی کاٹ کر تنگ آ گیا ہوں، بھاڑے کی ٹیکسی چلاتا ہوں، دن بھر محنت کرنے کے بعد صرف 200-300 ہی آتے ہیں، جس سے نہ تو میرا گزارا ہے اور نہ ہی میری بیوی بچوں کا۔ کچھ دیر تو اسلم سوچتا رہا، پھر ٹھنڈی آ بھر کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اکبر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور بھی آئیڈیا ہے، اگر تم وہ کر لو تو تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اسلم بہت ہی سیدھا سادہ سا شخص تھا۔ اکبر کہنے لگا کہ جتنی قیمت کی دکانیں ہیں اتنی قیمت کا ہی یہ گھر بھی ہے۔ ایسا کرو، یہ گھر تم لے لو، کیونکہ اگر میں نے گھر بیچا تو تمہارے بچے بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ بھائی اور اس کی بیوی بچوں کو بے گھر کروں، اس لیے دکان تم مکمل طور پر میری ملکیت میں دے دو اور گھر تم لے سکتے ہو۔ اسلم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اکبر کی بات ماننے پر تیار ہو کر اس نے اپنے والد کی دکان اور اپنی ملکیت بھی اکبر کے نام کر دی تھی۔ لیکن اکبر نے گھر کو مکمل طور پر اسلم کے نام نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا یہ دکان تو مجھے بیچنی ہے، اس لیے اسے اپنی ملکیت بنانا بہت ضروری تھا، لیکن گھر پر تم رہ رہے ہو، میں تمہیں یہ مکان مکمل طور پر تمہاری ملکیت میں کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے امریکہ جا کر ٹیکسی چلا کر پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر اسلم کہنے لگا کہ آپ اتنی دور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ ایک ٹیکسی خرید سکتے ہیں، اس میں مکمل طور پر آپ کے پاس ہی سارے پیسے ہوں گے۔ لیکن اکبر پر تو امریکہ جانے کا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگا کہ میں امریکہ ضرور جاؤں گا، کیونکہ مجھے بہت سارا پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے مجھے ٹکٹ اور ویزے کے ساتھ ساتھ پیسہ شو بھی کرنا تھا۔ اسلم ان طریقوں سے ناواقف تھا، لیکن بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کر یہ کام کریں۔ لیکن اکبر نہیں مانا اور اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج کر خود بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے شروع میں نوکری ہی نہیں ملی تھی، بہت پریشان تھا۔ بڑی مشکل سے ایک جگہ ڈرائیور کی نوکری ملی، وہ ڈرائیونگ کرنے لگا، لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنی توقع وہ پاکستان سے یہاں لے کر آیا تھا۔ بہرحال وہ جو بھی کماتا اپنے گھر دے دیتا، اور اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ مہینے کے 70 سے 80 ہزار مجھے آنے لگے ہیں تو اس کی فضول خرچیاں شروع ہو چکی تھیں۔ رہتی میکے میں تھی، جہاں پر اس کا بھائی اور والدہ بڑے تنگ زندگی گزار رہے تھے۔ اکبر کی بیوی بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے میکے جا کر رہنے لگی۔ بھائی اور والدہ نے اس لیے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اکبر کی ساری باتیں بتا چکی تھی اور انہیں بھی پیسے آنے کی امید لگ گئی تھی۔ لیکن 2 مہینے تو اکبر نے ایک پیسہ بھی نہیں بھیجا۔ یہ دیکھ کر اکبر کی بیوی بہت پریشان ہو گئی، لیکن تیسرے مہینے اس نے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی۔ سب سے پہلے فریہ نے اے سی لگوایا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، اس لیے اے سی لگتے ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے اکبر اسے پیسے بھیجتا اس کی عیاشیاں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ نہ تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دیتی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی کی کوئی مدد کرتی تھی، بلکہ سارا پیسہ یا تو شاپنگ میں اجاڑ دیتی یا پھر اپنی اور اپنے بچوں کی سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتی۔ کبھی برانڈڈ کپڑے لے آتی، وہ تو سمجھتی تھی کہ شاید اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے، اب وہ ساری زندگی پیسہ اجاڑتی رہے گی اور اکبر اسے کما کما کر بھیجتا رہے گا۔ اکبر نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا تھا، جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں بہت سے پاکستانی اور بھی لڑکے رہتے تھے۔ سب مل کر رہتے تھے، اس لیے گزر بسر ہو رہا تھا۔ کھانا بھی وہ لوگ خود ہی بنا لیتے تھے، جیسا بھی بنتا تھا سب کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ اکبر کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجے تاکہ اس کی بیوی ان پیسوں سے کوئی جگہ خرید کر ایک گھر تعمیر کر لے یا پھر اس کے پیسے کو سیو کرتی جائے۔ لیکن اکبر کی بیوی عیاشیوں میں پڑ چکی تھی، کبھی پیزے منگا کر کھاتی تو کبھی برگر۔ وہ سمجھتی تھی اکبر ساری زندگی یوں ہی کما کما کر اسے پیسہ بھیجتا رہے گا۔ اکبر جب بھی اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ تنگی کے رونے لگتی، کہتی کہ تم ایک نوکری اور کر لو، ویسے بھی تم جس جگہ پر ڈرائیونگ کرتے ہو وہاں پر 6 بجے کے بعد تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے، تم گھر میں بیٹھنے کی بجائے اپنا وقت ضائع کیے بغیر کوئی اور نوکری کر لو۔ اکبر کو لگا کہ اس کی بیوی اسے بالکل ٹھیک مشورے دے رہی ہے۔ وہ جیسے ہی 6 بجے گھر واپس آتا، کھانا کھا کر پھر کہیں اور ڈیوٹی پر چلا جاتا، جہاں وہ دوسری جگہ نوکری کرنے جاتا تھا۔ اس مالک کی بیٹی بڑی ہی خر دماغ قسم کی تھی، اکبر کو بالکل اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی۔ اس سے یوں بات کرتی جیسے کہ اس نے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی ان کے آگے بیچ دی ہو۔
ہر وقت وہ کہتی کہ تم لوگ پیسے کمانے کے لیے امریکہ آتے ہو اور پیسے کی لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کبھی وہ اکبر سے کہتی کہ میرے جوتے کو صاف کرو اور کبھی بلا وجہ کی شاپنگ کر کے اسے سامان پکڑاتی رہتی۔ کئی میل وہ پیدل چل لیتی تھی اور اس کے ساتھ اکبر کو بھی چلنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بار تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ جیسے ہی شاپنگ کر کے مال سے باہر آئی، اکبر سے کہنے لگی کہ سارا سامان گاڑی میں ڈال دو۔ اس نے سارا سامان گاڑی میں ڈال دیا۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ گاڑی میں چلاؤں گی اور تم میری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے گھر آؤ گے۔ یہ سن کر اکبر نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، میرے جوتے صاف کرو۔ اکبر کو یہ کام نہایت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محنت ضرور کرتا ہوں لیکن کسی کے جوتے صاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے جوتے صاف کرنے کے میں تمہیں الگ سے $20,000 دوں گی۔ کہ اکبر کا لالچ جاگ گیا اور اس نے اس کے جوتے صاف کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اکبر نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، اسے نہ جانے کون کون سی بیماریاں لگ گئی ہیں، اس لیے میرا پیسہ دیں، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اکبر نے اپنی مجبوریوں کا رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ اکبر دو دو ڈیوٹیاں کرنے لگ گیا تھا اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ اکثر وہ نیند میں چور آنکھوں سے گاڑی چلا رہا ہوتا تھا، لیکن ایک بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بار وہ رات کے وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا، گاڑی میں وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اکبر کو بے تحاشا تنگ کرتی تھی، اسے جلد کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دکانیں گھوم گھوم کر تھک گیا تھا، اس لیے ڈرائیونگ نشست پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلتا ہوا سگریٹ پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سگریٹ سلگنے لگا تھا۔ اس لڑکی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گاڑی میں رکھا سگریٹ آہستہ آہستہ سے گاڑی کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی گئی لیکن اس وقت تک آگ بھڑکنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی۔ اکبر نے اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کو بچایا تو اس کا باپ اکبر سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اکبر کو اپنی فیکٹری میں کام پر رکھ لیا اور اسے اچھی تنخواہ دینے لگا۔ جو بھی پیسہ ہوتا اکبر ان پیسوں کو اپنی بیوی کو بھیج دیتا، لیکن اس کی بیوی تو یوں تھی کہ جیسے فرعون بن گئی ہو۔ اپنی دیورانی اور دیور کو بہت باتیں سناتی تھی، بس دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹا رہی تھی، جیسا کہ ہمیشہ اس کا شوہر ہی کماتا رہے گا اور وہ کھاتی رہے گی۔ 5 سال گزر چکے تھے، بیوی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا، البتہ اسے عیاشیوں کی عادت پڑ گئی تھی، اس کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف اسلم نے اسی گھر کے باہر اپنے موچی کی دکان کھول لی تھی۔ پہلے تو اس نے کافی تنگی سے گزارا کیا تھا کیونکہ اس کے سارے گاہک ٹوٹ چکے تھے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بیوی بچوں کو بھی بہت مشکل برداشت کرنی پڑی، لیکن اس برے وقت میں بھی اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی اور چٹنی کھلانے کے بعد وہ اسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اصل میں اسلم اس وقت اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ برسوں سے باپ اور اس کی کمائی گئی محنت پر اکبر پانی پھیر کر جا چکا تھا۔ بعد میں اسے لوگوں نے بتایا کہ دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اکبر نے جو گھر اسے دیا تھا وہ اس وقت کم مالیت کا تھا، لیکن اسلم نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں نکالا تھا۔ اس کی بیوی نماز کی پابند تھی، اسے تسلی دینے لگی کہ تم پریشان مت ہو، مشکل وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں پر ڈالتا ہے اور اسے ہٹاتا بھی خود ہے، تمہارے دن بھی پھر جائیں گے۔ وہ کہتا برسوں سے کمائی ہوئی محنت پر میرے بھائی نے پانی پھیر دیا، میں تو دوبارہ سے زیرو پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، پھر سے محنت کروں گا، پھر ہی کسی مقام پر جا کر پہنچوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تم اکیلے نہیں ہو، نہ ہی خود کو اکیلا سمجھو، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ اسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی نے اسلم کو تسلی دی، وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پہلے پہل تو اسلم دوسروں کی جوتیاں ہی مرمت کرتا تھا، لیکن ایک بار اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر اسلم کے ہاتھ میں رکھ دی، جو اس کی بیوی کا کل اثاثہ تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر اسلم نے اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگا یہ تو وہ ہے جو میں نے تمہیں منہ دکھائی کے طور پر دی تھی اور کہا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں تم اسے اتار کر بیچو گی نہیں۔ وہ کہنے لگی اسلم یہ وقت جذباتی باتوں کا نہیں، تم اسے بیچ دو اور نئے جوتے بنا کر دکانداروں کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نئے جوتوں کا آرڈر ملنا شروع ہو جائے، پھر تم مجھے یہ انگوٹھی پھر سے بنا دینا۔
اسلم کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسے حالات بھی آئیں گے کہ بیوی کو پہنائی گئی سونے کی انگوٹھی بھی اسے بیچنی پڑے گی۔ بہرحال اس نے وہ انگوٹھی بیچ کر چند جوتیاں خود بنائیں۔ جب وہ جوتے اس نے مارکیٹ میں دکھائے تو دکاندار نے فوراً سے وہ جوتے خرید لیے، کیونکہ وہ کافی مضبوطی اور خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ وہ جوتے دکاندار کے فوراً سے بک گئے۔ وہ دکاندار بے حد خوش تھا، کیونکہ وہ اس نے مہنگے داموں بیچے تھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ اسلم اس کے پاس جوتے لے کر گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں جوتوں کا آرڈر دیتا ہوں، تو مجھے وہ سب بنا کر دو۔ اسلم کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس شخص نے اسے ایڈوانس پیسے دیے۔ اسلم نے بڑی محنت کے ساتھ اسے 100 جوتے بنا کر دیے۔ دکاندار نے جیسے ہی جوتے دکان پر لگائے، عورتوں کو وہ جوتے پسند آنے لگے۔ 3 دنوں میں اس کی ساری جوتیاں بک گئیں، کیونکہ اسلم نہایت محنت سے اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ پھر تو وہ دکاندار اسے مہینے کے کافی جوتے بنوانے لگا۔ آہستہ آہستہ ان کے دن پھرنے لگے تھے۔ اب تو اس کی بیوی بھی فارغ ہوتی تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جوتے بنانے میں اس کی مدد کرنے لگتی۔ اسلم نے بھی دن رات نہیں دیکھا۔ دن رات دیر تک وہ کام کرتا رہتا اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی اس کی مدد کرتی رہتی۔ دونوں میاں بیوی نے انتھک محنت کی تھی۔ اس کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی مرمت کروائی اور اوپر کے پورشن میں 2 کمرے بنا لیے، جہاں اس نے 2 ملازم لڑکے رکھے تھے جن سے وہ جوتے بنوانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلم کے کام کو 4 چاند لگنے لگا۔ اب تو مارکیٹ کے بہت سے دکاندار اسے جوتے بنوانے لگے تھے۔ برسوں کی کمائی ہوئی محنت دوبارہ سے رنگ لے آئی تھی۔ دوسری جانب اسلم کا علاقہ اب مہنگا ہونے لگا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پسماندہ گھر لوگ بیچ کر جا چکے تھے۔ ان کی جگہ اب بڑے بڑے اور شاندار گھر بن گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علاقہ کافی مہنگا ہو چکا تھا۔ اکبر جب 5 سال کے اندر محنت کرنے کے بعد پاکستان لوٹا تو بیوی کے وہی رونے تھے کہ تم نے مجھے بھیجا ہی کیا تھا جو میں سنبھال کر رکھتی۔ اکبر کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر دن رات اتنی محنت کی کہ تمہیں 1 لاکھ روپے مہینے کا بھیجتا رہا، اور تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں کچھ بھیجا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم دیکھ رہے ہو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کہ لاکھوں نہیں مجھے کروڑوں بھیجے تھے۔ لاکھوں روپے کا پتہ چلتا ہی کہاں ہے کہ کہاں گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے پیسے سنبھال کر رکھو گی، جب میں یہاں آؤں گا تو اپنا گھر خریدوں گا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ اب میں تمہارے میکے میں نہیں رہ سکتا اور میں نے اپنے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں کی۔ جو کماتا تھا تمہیں بھیجتا تھا۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا ہوں۔ اسلم کی بیوی کہنے لگی کہ کیسے خالی ہاتھ ہو گئے؟ اسلم کا گھر اس کے اکیلے کا تھوڑی ہے، ہمارا بھی اس پر پورا پورا حق ہے۔ یہ سن کر اکبر اپنی بیوی کی شکل دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ دکان میں نے لی تھی اور گھر ہم نے اسلم کو دیا تھا، اب میں اسے کیسے گھر مانگ سکتا ہوں؟ اکبر کی بیوی کہنے لگی تم نے کون سا گھر اس کے نام لگا دیا تھا؟ اب بھی وہ تم دونوں کے نام ہے۔ اپنے بھائی سے اپنا حصہ لو، ویسے بھی ان 5 سالوں میں اس محلے کا تو نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ سارے چھوٹے اور پسماندہ گھر بک کر بڑے گھر بن گئے ہیں۔ اسلم نے بھی اپنا گھر 2 منزلہ بنا لیا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اس سے اپنا گھر مانگو۔ اکبر نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اسلم سے ملنے گیا تو اسلم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اسلم کے گھر کو دیکھ کر تو اکبر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہر سہولت موجود تھی۔ کہنے لگا کہ تمہارے تو ٹھاٹ ہی دیکھے نہیں جاتے، تم میرے پیسے پر عیش کر رہے ہو۔ یہ سن کر اکبر نے حیرت سے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس گھر پر میرا بھی حصہ ہے۔ میں 5 سال بعد بھی ملک سے باہر دھکے کھانے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ مجھے اس گھر میں اپنا حصہ چاہیے۔ یہ سن کر اسلم کہنے لگا کہ دکان تم نے لی تھی اور یہ گھر مجھے دیا تھا۔ تم کہتے تھے کہ جب کہو گے تمہارے نام لگا دوں گا، لیکن اکبر اس بات سے مکر گیا۔ کہنے لگا میں ایسا کیوں کہنے لگا؟ مجھے ہر حال میں اپنے گھر میں اپنا حصہ چاہیے۔ اگر تم نے مجھے شرافت سے یہ گھر بیچ کر میرے پیسے نہیں دیے تو میں عدالت سے مدد مانگوں گا۔ مجبوراً اسلم کو وہ گھر بیچنا پڑا، لیکن اب اسے فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ موچی کا کام نہیں کرتا تھا بلکہ جوتے بنا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا۔ اکبر نے انہی پیسوں سے فیکٹری بنا لی، لیکن جیسے ہی اس فیکٹری کا افتتاح کرنے لگا، فیکٹری کے اندر پڑے سلنڈر یکدم پھٹ گئے اور پوری فیکٹری جل گئی۔ یہ دیکھ کر اکبر کا یہ حال تھا کہ جیسے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ادھار پیسے لے کر فیکٹری بنوائی تھی کہ جب فیکٹری میں کام چلے گا تو پیسہ واپس کر دے گا۔ اکبر کا پھر سے دیوالیہ نکل گیا تھا۔
اس کی بیوی پھر سے چھوٹے سے کمرے کے مکان میں آ گئی تھی۔ ابھی بھی اس کے شکوے شکایت جاری تھے۔ اب اکبر کہنے لگا کہ شکر گزار بیوی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسلم کی بیوی نے ہر حالات میں اس کا ساتھ دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور دیکھو اللہ نے اسے ایسا نوازا ہے کہ وہ پھر سے اپنا گھر بنا چکا ہے۔ لیکن تم نے نہ پیسہ سنبھالا اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کیا، تم ہمیشہ یوں ہی کنگلی بیٹھی رہو گی۔ اس کی بیوی کہنے لگی مجھ سے اب یہ تنگیاں برداشت نہیں ہوتی، مجھے تو عیاشیوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایسا کرو تم دوبارہ سے امریکہ چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایسا کچھ نہیں بچا جسے بیچ کر میں امریکہ جاؤں، یہیں رہوں گا اور تنگیاں برداشت کرو، اور اب بھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اکبر کی بیوی رونے لگی۔ آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی وہ گزارا کر رہی تھی اور زبان پر وہی شکوے شکایت تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے دن اللہ تعالی ہمیشہ پھیر دیتا ہے، جیسا کہ اسلم کے پھر گئے تھے۔